السلام علیکم دوستوں، اردو کہکشاں چینل پیش کرتا ہے سچی کہانی گورکن بزبان مصنفہ محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ۔ سبسکرائب اور لائک بٹن دبانا نہ بھولیں۔ سماعت فرمائیں سچی کہانی گورکن۔ کیسی عجیب بات تھی کہ گھنٹوں سے گورکن کی تلاش جاری تھی، مگر ابھی تک وہ دستیاب نہیں ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر ٹکائے دل ہی دل میں کلمے کا ورد کر رہی تھی اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس کے خاندان میں اس کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، وہ جو چوتھائی صدی سے اپنے ملک، اپنے رشتہ داروں اور اپنے محلے کے لوگوں سے دور تھی۔ بس سال کا ایک مختصر چکر اس کا مقدر تھا۔ آج کل وہ بھی آئی ہوئی تھی کہ اچانک آج صبح اس کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ یہاں چلی آئی۔ عزیزداری تو دور کی تھی، مگر اس کا سارا خاندان صدیوں سے ایک ہی محلے میں رہتا آیا تھا، اس لیے دوری یا نزدیکی رشتہ داری کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ سب خوشی اور غمی کے ساتھی تھے، سب کے دکھ سکھ اس قدر مشترک تھے کہ کوئی اس بات پر غور کرنے کا سوال نہیں اٹھتا تھا کہ کون قریبی عزیز ہے اور کون دور کا۔ اس کی بھیگی آنکھوں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ کمرے، دالان، آنگن، ڈیوڑی سب عورتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ بیویاں فرش پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، کچھ اجلت میں کیے گئے انتظامات کے تحت بچھے ہوئے پلنگوں پر بیٹھی تھیں اور کچھ آنگن میں دیوار کے سہارے یا تو اکڑوں بیٹھی تھیں یا پھر سیڑھیوں پر۔ کچھ چہرے اس کے لیے اجنبی تھے اور کچھ جانے پہچانے، اس کے بہت قریب بسنے والے لوگ جنہیں وہ اکثر خیالوں میں دیکھا یا سوچا کرتی تھی کہ اب وہ اتنے عرصے بعد وہ کہاں ہوں گے اور کیسے ہوں گے، اسے پہچانیں گے بھی یا نہیں۔ آنگن میں اس کے خاندان کی دھوبن اور مہترانی اور گھر کی نوکرانی اور آس پاس کے گھروں میں کام کرنے والیاں بیٹھی تھیں۔ کچھ کالے برقعے اوڑھے اور نقاب الٹے بیٹھی تھیں اور کچھ سر پر ہاتھ دھرے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دور دراز کے یا محلے سے باہر رہنے والے لوگ یا پھر پاس کے قصبات کے لوگوں کا آنا جانا اب بھی جاری تھا۔ گھر کے لوگ اس حادثے سے بہت دل گرفتہ تھے۔ وہ سسک سسک کر روتے جاتے تھے مگر دلاسا دے رہے تھے، مگر ان کے دلوں کو قرار کہاں تھا۔ مرنے والا کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ۔ اگرچہ عرصہ دراز سے بستر علالت پر تھا، بے روزگار تھا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کے علاج، معالجے اور دیکھ بھال کا ایک بہت بڑا بوجھ عرصے سے گھر والوں کو دبائے ہوئے کچل رہا تھا، مگر پھر بھی وہ تھا تو انسان، معصوم سا انسان، مظلوم سا انسان، جو بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، محض ایک تماشا ہوتا ہے، کٹ پتلی ہوتا ہے۔ پھر بھی تھا تو کسی کا پیارا بیٹا، دلارا بھائی یا کسی کا شوہر۔ یہ تمام رشتے تو ایسے ہیں کہ جو انسان کے ناکارہ ہو جانے سے بھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ دلوں میں کہیں نہ کہیں احساس ضرور دبا رہتا ہے کہ اس کی ذات کی وابستگی باعث تقویت ہے، بچے یتیم نہیں ہیں، بہن کا مان سلامت ہے، ماں باپ کے بازو مضبوط ہیں اور بیوی سہاگن ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور جلدی جلدی کلمہ پڑھنے لگی۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا اور گورکن اب بھی دستیاب نہیں ہوا تھا۔ اسے ذرا تعجب ہوا کیونکہ ماضی میں اس نے دیکھا تھا کہ کوئی انتقال کر جائے تو اس کے خاندان میں جلدی جلدی سارے انتظامات ہو جاتے تھے اور چند گھنٹوں میں گزر جانے والا تمام مراحل سے گزر کر اپنی آخری منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ تمام خاندان آنے واحد میں جمع ہو جاتا تھا، گھر والوں کو کسی بات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، باہر کا سارا انتظام مردانے میں ہو جاتا تھا۔ کوئی بزرگ قاصد کو کرایہ دے کر دور دراز کے رشتہ داروں کو اطلاع کرنے بھیج دیتا تھا اور قبر تیار کرنے سے لے کر کفن دفن تک سارا انتظام بالا ہی ہو جاتا تھا۔ خاندانی قبرستان تھا جس کو باغ کہا جاتا تھا۔ وہاں بھی ایک آدمی بھیج دیا جاتا تھا جو گورکن کو قبر تیار کرنے کا سونپ آتا تھا۔ ذمہ دار لوگوں میں سے کوئی جا کر میت کے لیے مناسب جگہ بتا آتا تھا، مثلاً میت کے باپ دادا کے پایتی یا پھر کسی بزرگ کے نزدیک۔ عورتوں کے لیے جگہ ذرا فاصلے پر تھی۔ اگر کسی مرد کی وفات ہوتی تو خاندان کے مرد جمع ہو کر غسل دیتے اور تمام مراحل طے کرتے تھے۔ محلے ہی کی مسجد کے باہر نماز جنازہ ہو جایا کرتی تھی اور انسان چند گھنٹوں میں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا تھا۔
اگر کسی خاتون کی موت ہوئی تو خاندان کی عورتیں جمع ہو کر کفن تیار کرتیں، نہلانے کا انتظام کرتیں اور زیر لب کلمہ پڑھے جاتی۔ بڑے بڑے پتیلوں میں بیری کی پتیاں ڈال کر پانی ابالا جاتا اور گھر کے کونے کونے میں کافور اور لوبان کی بو چکرایا کرتی۔ باہر کا کام پھر بھی مرد ہی انجام دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جلد سے جلد جنازہ اپنی منزل پر لے جایا جاتا اور چند گھنٹوں میں مرد لوگ غمی کے گھر واپس آ جاتے۔ غمزدہ لوگوں کو دلاسا دیا جاتا، کچھ کھلایا پلایا جاتا، حالانکہ غم ان کے سینوں پر کنڈلی مارے بیٹھا رہتا۔ سسکیوں کراہوں سے در و دیوار بلبلا اٹھتے۔ اس کا باغ بہت نزدیک بھی تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ باغ جایا کرتی تھی، کبھی کسی چھٹی کے دن، کبھی شب رات میں، کبھی کسی بزرگ کے عرس میں۔ وہ لوگ فاتحہ پڑھتے اور قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم یا اہل قبور کہتے، اے قبروں میں رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو۔ اس نے سنا تھا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی قبر پر ہری ٹہنی جب تک ہری رہے گی میت پر عذاب نہیں ہوگا۔ وہ فاتحہ پڑھتی اور بعد میں ابو بتاتے کہ فلاں قبر اس کے دادا کی، پردادا کی، نانا کی اور کسی رشتہ دار کی ہے۔ وہ ہر قبر کے پاتی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتی۔ اسے عجیب سا والہانہ پیار سا ہو گیا تھا اپنے ان رشتہ داروں سے جو باغ میں پہلو بپہلو آرام فرماتے اور جن میں سے اکثر کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اکثر لوگ قبروں قبرستانوں کے نام سے ڈر جاتے ہیں، مگر اسے تو کبھی بھی ایسا احساس نہیں ہوا۔ باغ میں بہت بڑا میدان تھا جس میں بیری کے بڑے بڑے پیڑ لگے تھے، اونچا چبوترا تھا، مسجد تھی اور ایک حجرے میں ان بزرگ کی مزار تھی جن کی وہ لوگ اولاد تھے۔ بزرگ کی مزار کے پیروں کی طرف لائن سے قبریں بنی تھیں، کچھ کچی اور کچھ پکی مگر صاف ستھری لپی پتی قبریں، جن میں سے کسی پر اگر بتی جل رہی ہوتی۔ تھوڑی دور ہٹ کر کچھ قبریں تھیں ترتیب وار، وہ عورتوں کی تھیں، اس کی دادی پردادیوں کی، نانی پرنانیوں کی۔ وہ جب بھی باغ جاتی اس کے ذہن میں وہ تمام چہرے زندہ ہو جاتے جن کے بارے میں اس نے سنا تھا اور خاندانی حالات کی کتاب میں پڑھا تھا اور جن کا فاتحہ وہ روز رات کو اور شب رات کو پڑھا کرتی تھی۔ اس کا خاندان بڑا خاندان تھا، بزرگوں کا خاندان، مجاہدین آزادی کا خاندان، کرامت والے ولیوں کا، ترقی پسند لوگوں کا اور عام انسانوں کا۔ اس قبرستان میں ہی مجاہد آزادی مولانا حضرت موہانی کی قبر ہے۔ وہی ایک قبر ہے جس پر کتبہ لگا ہے۔ کہیں اس نے پڑھا تھا کہ پڑوسی ملک میں کسی نے لکھا کہ مولانا کی قبر تک نامعلوم ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ مولانا کا انتقال اس کے یہاں ہوا تھا اور اپنے مرشد کے پایتی ہی وہ دفن بھی ہیں۔ مرشد بھی کون؟ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی۔ سالوں، مہینوں، برسوں کی زندگی سمٹ کر 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ محض مٹی کا کھلونا۔ منٹوں میں سانس کی ڈور کیا ٹوٹتی ہے کہ تمام احساسات ختم، تمام حرارت فنا، تمام ولولے مٹی کا ایک ڈھیر۔ مگر آج ابھی تک گورکن غائب تھا۔ وہ سنا کرتی تھی کہ فلاں خاندان رہتا تو شہر میں ہے، مگر 50 کوس دور یا پھر 50 میل دور کے کسی قصبے میں ان کا قبرستان ہے۔ وہاں اطلاع کرنے میں یا پھر جنازہ بس یا لاری کے ذریعے لے جانے میں بہت وقت لگا کرتا تھا۔ اکثر اس نے یہ بھی سنا تھا کہ فلاں قصبے کی مٹی سخت ہے یا پتھریلی ہے یا کچھ اور، مگر اس کے باغ میں تو ایسا نہیں تھا۔ باغ میں ہر وقت مؤذن، مولوی صاحب اور گورکن رہا کرتے تھے۔ ہر جمعرات کو یا کسی خوشی کے موقع پر، عید، بقرعید یا محرم یا شبرات میں گورکن آیا کرتا تھا، کھانا وغیرہ لینے یا پیسے لینے۔ اس کی بیوی بھی اکثر ساتھ ہوا کرتی تھی، بڑی سی چادر اوڑھے، گھونگھٹ نکالے، بڑے بڑے تھیلے لیے۔ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر باغ کا فقیر آیا کرتا تھا۔ یہی اس کا روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ ممکن ہے اسے ماہوار تنخواہ بھی دی جاتی ہو۔ اسے یاد ہے کہ جنازے کے اوپر کی چادر، شاید نیچے کی چٹائی بھی، اور وہ کپڑا جس پر مولانا کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، اور پلنگ بھی، یہ سب چیزیں اسی کی ہوتی تھیں اور وہی قبروں کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ مگر آج عجیب بات تھی کہ گورکن اب تک لاپتہ تھا۔ وہ بڑے مخمصے میں پھنسی تھی۔ ایک تو مرد لوگ غائب تھے، بس 2-4 لوگ باہر کھڑے تھے، اور گورکن بھی غائب تھا۔ اس نے پاس بیٹھی ایک بزرگ بیوی سے پوچھا جو تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر درمیان میں تسبیح کے دانے روک روک کر آنے جانے والوں کا حال چال بھی پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ مرحوم کی قریبی عزیز تھیں، کیونکہ ان کی عقابی نظریں اس بات کا بھی جائزہ لے رہی تھیں کہ کون کب آیا، کون دیر سے آیا اور کون فوراً آ گیا تھا۔
پھر یہ کہ کچھ عورتیں انہی سے سرگوشی میں جنازہ جانے کے بعد چائے لانے یا رات کا یا دن کا کھانا لانے کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھیں۔ اس نے بھی انہی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور تسبیح پوری کر کے آنکھوں سے لگا کر چومی، پھر بولی، اے بچی، تمہیں کیا خبر؟ تو ایسی پردیسن ہوئی کہ یہاں کیا سے کیا ہو گیا، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں۔ اے تم تو اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد روتی دھوتی آئی تھی۔ اے ہمیں یاد ہے۔ اے بچی، اب تو یہی حال ہے، محلے میں مردوں کا کال پڑ گیا ہے۔ جو بزرگ تھے وہ گزر گئے اور جو جوان تھے وہ اللہ رکھے روزی کی تلاش میں ملکوں بکھر گئے۔ کوئی ولایت گیا، کوئی عرب، کوئی پاکستان اور کوئی دلی بمبئی۔ ہم تو وہ کمبخت بیبیاں ہیں کہ جنہیں قبروں میں بھی نامحرم اتاریں گے۔ ہم مر گئیں، کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ تمہاری دادی ہی مر گئیں، گھر پر پڑی رہیں مگر اسپتال نہیں گئیں۔ آخر ختم ہوئی تو بیٹے پوتے کاندھوں پر آرام سے لے کر دفن کر آئے۔ اپنے ماں کی سنو، خوش قسمت تھی کہ سہاگن گئی۔ بیٹے پوتے نواسے کاندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ شوہر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہی آخری جنازہ تھا جو محرموں کے ہاتھوں قبر میں اترا۔ انہوں نے آہ بھری، پھر بولی، اپنی ساس کو لو، 4 بیٹوں بہوؤں والی شوہر والی ختم ہوئی تو شوہر نامحرم ہوا، سارا محلہ نامحرم۔ بی بی کو خدا جنت نصیب کرے کہ جوان پوتا اچانک آ گیا۔ سنا ہے کہ اس نے فون پر کہا کہ میرا انتظار کرو، سیدھا قبرستان آیا۔ دادی کو گود میں بھر کر آخری آرام گاہ میں لٹا آیا۔ اللہ اسے اچھا رکھے، آمین۔ بیٹے تو سب آئے مگر بعد میں۔ آج تو محلے کا یہ حال ہے کہ 2-4 سرکاری ملازمین ہیں جو اپنے دفتروں کو جا چکے تھے جب یہ میاں ختم ہوئے۔ اب کون آفس والوں کو اطلاع کرے اور کون گورکن کو تلاش کرے؟ وہ کچھ رکیں، پھر گویا ہوئی۔ باغ کا گورکن بوڑھا تھا، وہ تو مر گیا۔ اس کا لڑکا شہر کے بڑے قبرستان میں جا بسا۔ اپنے باغ میں تو ویرانی سی ویرانی ہے۔ جو بیبیاں کبھی کبھار فاتحہ پڑھنے جاتی ہیں دھار ادھار روتی ہوئی واپس آتی ہیں۔ گورکن چلا گیا، قبریں دھس گئی ہیں۔ گزشتہ بارش کے موسم میں بیری کے کئی پیڑ ٹوٹ کر گر پڑے اور ویسے ہی پڑے ہیں، نہ کوئی جھاڑنے والا نہ صفائی والا۔ خدا نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو شہر کے بڑے قبرستان سے کوئی گورکن کو بلا کر لاتا ہے، مگر آج یہاں کوئی بھی نہیں ہے، سب شہر سے باہر ہیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ وہ باغ سے گیا کیوں؟ ان بی بی نے اپنی آنکھ سے آنسو پوچھے اور بولی، کیا کرتا بیچارہ، بال بچوں والا آدمی مانگ تانگ کر کہاں تک گزارا کرتا؟ اپنے باغ میں اللہ رکھے کون سے روز جنازے جاتے ہیں کہ کچھ اس کی بھی آمدنی ہو جاتی۔ ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ مستقل ملازم کی جگہ چھٹا کام کرنے والیاں آ گئی ہیں۔ گھر کی مالکن پیسہ بچانے کے چکر میں ہے۔ حد یہ ہے کہ روٹی پکانے کے بعد بچی خشکی جو پہلے فقیروں کو دی جاتی تھی اب اپنے استعمال میں ہی لائی جاتی ہے، تو اس غریب کو مفت میں ہفتے میں ایک بار کھانا کون دے؟ وہ تو پرانے گورکن کی زندگی میں باغ سے چلا گیا تھا۔ سنا ہے کہ اس نے باپ سے کہا تھا، ابا تم یہاں بیٹھے رہو، میں تو جا رہا ہوں 4 پیسے کمانے، بچوں کا پیٹ پالنے۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر میاں لوگوں کے بلاوے پر آ جایا کروں گا۔ ابا، سال کے ایک جنازے میں کیسے گھر چلاؤں؟